یہ وہ نوجوان ہے جس نے قرآن کریم کی آیت کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے گالی کا لفظ استعمال کیا، پھر بعد میں کہا کہ یہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا۔ یہ غلطی نہیں لگتی، کیونکہ پہلے ویڈیو کو بنایا گیا، پھر اس کو ایڈٹ کیا گیا، پھر دوبارہ اس کو دیکھا گیا، پھر اس کو اپلوڈ کیا گیا۔ قرآن کریم کی آیت کے ساتھ مذاق یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ یہ سب مراحل بتا رہے ہیں کہ اس نوجوان نے سوچ کر ویڈیو بنائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے پارہ 10 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 65 پر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اے محبوب، اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ اور فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ لا تعتذروا یعنی بہانے نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جانب سے پیش کردہ عذر و حیلہ قبول نہ کیا اور ان کے لیے فرمایا کہ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے۔ آج کل ہمارے اندر بہت سے ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو چند فالور کی خاطر، چند ویو کی خاطر دین اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں ذرا سوچنا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے جو میں کر رہا ہوں؟ کیا یہ بات دین اسلام کے خلاف تو نہیں؟ ذرا سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلے ہمیں چاہیے کہ تحقیق کریں کہ کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے، کیا یہ بات درست ہے، کیا یہ شرعی اعتبار سے غلط تو نہیں۔ ذرا سوچ کر پھر ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی کام ہے اس کو پہلے دیکھیں کہ واقعی یہ شریعت کے خلاف تو نہیں، کیا یہ بات درست ہے، شریعت میں اس کو منع تو نہیں کیا گیا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بزرگان دین کے بارے میں کبھی کوئی بات کر رہا ہے، کبھی کوئی حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے، کبھی قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ ذرا سوچیں یار یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم چند فالور کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔